بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ سورہ بقرہ کی 74 نمبر آیت کریمہ ہے، 74 اور اس کے بعد 75 نمبر آیت کریمہ۔ یہ دو آیات انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے اور ان کی آپ کے سامنے تفسیر بیان ہوگی۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا گائے کے ذبح کرنے کا، اور اس قصے کے بیان کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کی نشانیوں کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت لوگوں کے سامنے دکھانا تھا۔ اور اس میں سب سے اہم نقطہ جو سمجھانے والا تھا وہ یہ تھا کہ ایک بندہ جو مر گیا، اللہ رب العزت کی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اسے دوبارہ زندہ کیا۔ اب یہ واقعہ یا اس طرح کا کوئی واقعہ ایک عام آدمی کے سامنے رونما ہو، پیش آئے، تو آپ کو اس سے کیا اثر ملے گا؟ اگر کوئی ہمارے سامنے ایک بندہ مر جائے، ایک بندہ ہمارے سامنے مر جائے اور اس کے بعد اچانک دوبارہ زندہ ہو جائے کچھ کرنے سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کے جسم کا کوئی بھی حصہ لے کے اس مقتول کو لگاؤ اور وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اٹھ کے بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ اگر ہمارے سامنے ایسا واقعہ ہو کہ ایک مرا ہوا بندہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو اس واقعے سے ہم کیا اثر لیں گے؟ حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھ کے ہمارے دل نرم ہوں گے، دلوں پہ اثر ہوگا اس واقعے کا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں ہی کسی کو مار کے دنیا میں ہی زندہ کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ہوگا کہ نہیں؟ ہمارے دلوں پہ وہ واقعہ اثر کر جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا، بنی اسرائیل کے سامنے، ان لوگوں کے دل نرم ہونے کی بجائے مزید سخت ہو گئے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ دل نرم ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھ کے دل نرم ہو جاتے، لیکن مزید سخت ہو گئے۔ اچھا، دل جو ہوتا ہے، انسان کا جو دل ہے، اس کا نرم ہونا یا سخت ہونا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کوئی فرق پڑتا ہے کسی کا دل سخت ہو جائے یا کسی کا دل نرم ہو جائے؟ اس کا دل نرم ہونے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نرم دل کے اندر ایمان جلدی داخل ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ دل سخت ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ بندہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح پلے باندھ لیں، نوٹ کر لیں۔ نرم دل انسان کے دل میں حق بات جلدی اترتی ہے، اور جس کا دل جتنا زیادہ سخت ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ حق سے دور ہوتا جاتا ہے، اس کے دل میں حق بات نہیں اترتی، اس کا دل بند ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، جگہ ہی نہیں ملتی دل میں کوئی بات داخل ہونے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت کا آغاز کیا، اسلام کی لوگوں کو دعوت دی، تو زیادہ تر جو شروعات میں مسلمان ہونے والے لوگ تھے وہ کون سے لوگ تھے؟ ضعیف لوگ تھے یا معاشرے کے بڑے سردار قسم کے لوگ تھے؟ کون سے لوگ تھے؟ اچھا، غربا تھے، یعنی فقیر لوگ تھے۔ یہ سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے۔
ہاں دوبارہ سوال کر رہا ہوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ شروعات میں ایمان لائے، کیا ان میں معاشرے کا کمزور طبقہ تھا کہ جس کے پاس پہننے کو کچھ نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، یا معاشرے کا بڑا طبقہ تھا جو مالدار تھے، جاگیردار تھے، سردار تھے، وڈیرے تھے؟ کون سے لوگ تھے؟ کمزور طبقہ تھا۔ عام طور پہ یہی مشہور ہے کہ شروع میں مسلمان ہونے والے لوگ غلام ٹائپ کے لوگ تھے، بڑے کمزور لوگ تھے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس قسم کے لوگ پہلے ایمان لائے، امیر لوگ یا سردار لوگ بعد میں ایمان لائے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تھے نا، وہ کوئی فقیر تو نہیں تھے، خاندانی اعتبار سے کمزور تو نہیں تھے، نچلے طبقے سے تعلق تو نہیں رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مالدار خاتون تھی، خاندانی اعتبار سے بلند مرتبے والی تھی، سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لے کر آئیں۔ تو سیرت کی کتابوں میں جو انہیں ضعیف کہا گیا ہے، وہ ضعیف ظاہری اعتبار سے ضعیف نہیں تھے، بلکہ دل کی نرمی کی وجہ سے انہیں ضعیف کہا گیا ہے کہ یہ نرم دل لوگ تھے، سنگ دل لوگ نہیں تھے، یہ مطلب ہے۔ لیکن خاندان بڑے تھے، مال و دولت تھا، لیکن دل کے نرم تھے، اس لیے جلدی ایمان لے آئے، ان کے دلوں نے ایمان کو جلدی قبول کر لیا۔ اور جتنا زیادہ کوئی سنگ دل تھا، سخت دل والا تھا، اتنا زیادہ وہ ایمان لانے میں دور رہا یا لیٹ ایمان لایا، دیر سے ایمان لایا۔ اور اسی لیے جب فتح مکہ ہوئی تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے جو تھے اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لانے والے تھے، دونوں برابر نہیں تھے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو فتح مکہ ہونے سے پہلے لڑتے رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، اور جو فتح مکہ کے بعد لڑ رہے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ نازل کی کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان کا ایمان ویسا ابھی نہیں ہوا تھا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے سختیاں برداشت کی، سخت حالات دیکھے، اسلام پہ ایمان پہ قائم رہے، مشکلات کے شکار ہوئے، ڈٹے رہے، ثابت قدمی اختیار کی۔ فتح مکہ کے بعد والوں کا ایمان ابھی پہلے والوں جیسا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی۔ قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ اس طرح نہ کرنا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ کتاب نازل ہوئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ایک لمبا وقت گزر گیا اور انہوں نے کتاب کے اوپر عمل نہیں کیا، کتاب کی نافرمانی کرتے رہے۔ مراد کون تھے؟ یہود و نصارہ، کہ یہود و نصارہ کی طرح تم نہ ایسا نہ کرنا کہ اللہ کے احکامات تم تک پہنچیں اور تم سستی کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچیں اور تم نافرمانی کرو۔ تم سے پہلے یہود و نصارہ کے پاس اللہ کی کتابیں آئیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، نتیجہ یہ نکلا فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو تنبیہ کی گئی کہ اللہ رب العزت کی کتاب پہ عمل کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہارے دل بھی ان کی طرح کیا ہو جائیں گے؟ سخت ہو جائیں گے۔ اور دل کو سخت کرنے سے دور رہو، کیونکہ دل جتنا سخت ہوتا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے، دل کی سختی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ کیوں؟ جس کا دل سخت ہو گیا وہ ایمان سے اتنا دور ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ رکھ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ دل کو نرم کرنا ہو تو طریقہ کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور اسی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہو جاتے ہیں۔ ایک بندے کے سامنے آپ خود ذرا تصور کریں، سوچیں، ایک بندے کے سامنے یتیم بچے ہوں، گڑ گڑا رہے ہوں، بھوکے ہوں، ان کی بھوک ختم کرنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہ ہوں، اتنا زیادہ بیچارے کمزور ہوں، اور ایک امیر آدمی ان کے ساتھ رہتا ہو ہمسائے میں، اور وہ ان کی بھوک کو ختم نہ کرے، ان کی مدد نہ کرے، کیا خیال ہے یہ بندہ دل کا سخت ہے یا نرم دل ہے؟
سخت دل ہے. اگر یہ سخت دل ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے. اگر وہ دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکینوں کو کھانا کھلائے اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دل جو ہوتے ہیں ان کی بھی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی بھی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی پالش کرنا پڑتا ہے. اور دلوں کو پالش کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے دل ریفریش ہو جاتے ہیں، ان کی مینٹیننس ہوتی رہتی ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومنین وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل کی سختی جاتی رہتی ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. کیسے؟ کیا کام کرنے سے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے یا اللہ کا ذکر سننے سے. اب بندہ جتنا قرآن پاک زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی. پہلی امتوں کے واقعات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر پڑھے گا تو دل کی سختی جاتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر بیٹھتا رہے گا، دل نرم ہوتا رہے گا. تو اپنے دلوں کی حفاظت کرنی ہے. قرآن پاک میں دل کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ بار بار آیا کہ نہیں آیا؟ اور شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں مشہور آیت ہے کافروں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم. بعض کافر ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا لگا دی ہے؟ ختم، مہر لگا دی ہے. تو دل کے اوپر مہر لگ جائے، پھر کہیں دل میں زنگ کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے. کسی کے دل میں مہر لگ جاتی ہے، کسی کے دل زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں، کسی کا دل سنگ دل ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. یہ دل کی خرابیوں سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور دل کی نرمی کا سوال کرنا چاہیے اور دل کو نرم کرنے والے اسباب اختیار کرنے چاہیے. تو بنی اسرائیل جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ آیا کہ ایک مردہ زندہ ہو گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے دل نرم ہو جاتے. یہ واقعے کو دیکھ کر، یہ حادثے کو دیکھ کر ان کے دل نرم پڑ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے. لیکن ان کے دل نرم ہونے کی بجائے مزید سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم پھر قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ اس واقعے کے بعد. یعنی گائے جیسا عظیم واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت تمہیں دکھائی گئی، اس واقعے کے بعد دل نرم ہونے کی بجائے مزید سخت ہو گئے. کالحجارہ، کیسے سخت ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے پتھر کے ساتھ کہ تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر کے اندر سختی ہوتی ہے. اچھا، سب سے زیادہ سخت چیز کون سی ہوتی ہے جس کا تذکرہ اکثر ہوتا ہے؟ کون سی چیز ہوتی ہے سخت ترین؟ پتھر یا لوہا؟ عام طور پہ ہم کس کی مثال دیتے ہیں؟ کسی چیز کی سختی کی مثال دینی ہو نہیں، لوہے کی دیتے ہیں. کس کی دیتے ہیں؟ لوہے کی دیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں یہ نہیں فرمایا فَهِيَ كَالْحَدِيدِ کہ لوہے کی طرح سخت ہو گئے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ تمہارے دل سخت ہو گئے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے. اس لیے کہ پتھر لوہے سے بھی سخت ہوتا ہے. لوہا جلدی پگھلتا ہے، اسے آگ کا ٹیمپریچر پتھر سے کم چاہیے. کیا خیال ہے؟ پتھر کو آگ لگانی پڑے تو بات دیر سے لگتی ہے یا لوہے کو دیر سے لگتی ہے؟ لوہا بہت بڑے ہائی ٹیمپریچر پہ جا کے پگھلتا ہے، لیکن پتھر اس سے بھی زیادہ ٹیمپریچر مانگتا ہے. اور پتھر جلتا ہو تو کہاں دکھائی دیتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے پتھر جلتے ہوئے؟ یہ جو لاوے نکلتے ہیں وہاں کیا جل رہا ہوتا ہے؟ پتھروں کو آگ لگی ہوتی ہے. اور جہنم کی آگ بھی جو بھڑکائی جائے گی وہ کس چیز سے بھڑکائی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ،
اس آگ سے اپنے آپ کو بھی ڈرو، قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ تو پتھروں کو جلا کے بھڑکا کے اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کی ہے، تو پتھر بھی اس کا ایندھن ہے اور دوسرا انسان بھی اس کا ایندھن ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے دلوں کی مثال، ان کے دلوں کی سختی کی مثال کے لیے کس کا ذکر کیا؟ پتھروں کا، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ۔ اچھا، دل اصل میں سخت ہونے چاہیے یا نرم ہونے چاہیے؟ نرم ہونے چاہیے۔ دل کی ظاہری شکل بھی نرمی کی ہے اور معنوی اعتبار سے بھی دل نرم ہونے چاہیے، ان میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پتھر سخت ہونا چاہیے یا نرم ہونا چاہیے؟ پتھر کی اصل کیا ہے کہ وہ ہے ہی سخت، پتھر اصل میں ہے ہی سخت۔ اللہ رب العزت نے مثال دی ہے، دل کی جو سختی ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ دل کی سختی دکھائی دیتی ہے۔ کسی بندے کو کھڑا دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنگ دل انسان ہے؟ خاموش ہو جائے۔ کسی بندے کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں، اس کے سینے پہ دیکھیں، دل کی جگہ پہ یہاں ہوتا ہے نا دل، ہاں بائیں طرف دیکھیں اس کے سینے کے اور کہیں جی اس کا دل بڑا سخت ہے، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ یہ معنوی چیز ہے، دل کی سختی معنوی چیز ہے جو محسوس نہیں ہو سکتی، جبکہ پتھر کی سختی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پتھر پہ سر مار کے دیکھیں، پتہ چلے کہ سخت ہے کہ نہیں، محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معنوی چیز کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ اس چیز سے دی ہے جو محسوس ہونے والی ہے، یعنی دل کی سختی معنوی چیز ہے اور پتھر کی سختی حسی چیز ہے جو محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ معنوی سختی اتنی زیادہ تمہاری بڑھ گئی ہے کہ پتھر جیسی ہو گئی ہے، جو ظاہری طور پہ بھی محسوس بھی سختی ہے اس کی، وہ حسی اعتبار سے بھی سخت ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح تمہارے دل سخت ہو گئے۔ آگے فرمایا اَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر کی طرح سخت نہیں ہوئے بلکہ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے ہیں۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ بنی اسرائیل یہودی یہ کتنے سنگ دل لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا ان کے بارے میں؟ یہ اتنے سنگ دل، سخت دل کے مالک لوگ ہیں کہ پتھر بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سختی ان کے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک من الحجارہ، پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں لما يتفجر منه الانہار، جن کے اندر سے نہریں نکل آتی ہیں، پھوٹ پڑتی ہیں۔ یعنی پتھر بہت سخت ہونے کے باوجود بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے نہریں نکل آتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی بہنے لگ جاتے ہیں۔ چشمے کہاں سے نکلتے ہیں؟ کہاں سے پھوٹتے ہیں؟ پتھروں سے پھوٹتے ہیں۔ نہریں پتھروں سے نکلتی ہیں کہ نہیں نکلتی؟ نکلتی ہیں۔ بلکہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انعام کے طور پہ پانی عطا کیا تو وہ پانی بھی پتھروں سے نکلا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنا عصا پتھر پہ مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ گئے۔ جتنے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ پتھر سے نکل آیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے ہیں، پتھر سخت ہونے کے باوجود بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں، ان کے اندر سے پانی نکل پڑتا ہے، لیکن تمہارے دل اتنے زیادہ سنگ دل ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنے کے باوجود بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کر رہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا
لما يهبط من خشیت اللہ، بعض پتھر ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اچھا، پتھر بے جان چیز ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ڈر جاتے ہیں۔ پتھر بھی ڈرتا ہے کیا؟ بے جان چیز کے اندر بھی خوف کا احساس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے یہ کیسی باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، پتھر بھی کبھی ڈرے ہیں؟ آج کل ہیں نا اس قسم کے لوگ، نئے بدعقیدگیاں جنہوں نے اختیار کر لی ہیں۔ اب یہاں غور سے سنیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، چاہے وہ انسان ہیں، جانور ہیں، چاہے جمادات ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا میں کوئی بھی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، تعریف کرتی ہے۔ وَلَكِن، اور لیکن، لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم لوگ انسان پتھروں کی یا ایسی بے جان چیزوں کی یا اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات کی تسبیح کو، تعریف کو سمجھ نہیں سکتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا جایا کرتے تھے مکہ میں، نبوت ملنے سے پہلے، یعنی 40 سال کی عمر پہنچنے سے پہلے غار حرا جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ پہلی دفعہ وحی کہاں آئی تھی؟ غار حرا میں آئی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مکہ کے ایک اندر پتھر ہے جسے آج بھی میں پہچانتا ہوں، جب میں غار حرا جایا کرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، جب میں مکہ کے اندر چلتا تھا وہ پتھر کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، اور آپ نے فرمایا آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ تو پتھروں کے اندر بھی اللہ رب العزت چاہے تو بولنے کی، سلام کرنے کی، محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔ اور ایک اور آیت کریمہ ہے قرآن پاک میں، سورہ حج کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یسجد لہو، سجدہ کرتی ہے ہر چیز جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، والشجر والدواب، درخت اور یہ جتنے جانور ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور انسانوں کی بہت بڑی تعداد، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، جو بھی چیز آسمانوں میں ہے اور جو بھی چیز زمین میں ہے، چاہے جاندار ہے چاہے ہماری نظروں میں وہ بے جان چیز ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو کیا کرتی ہے؟ سجدہ کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پتھر بھی اتنے سخت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ڈر جاتے ہیں، ان کے اندر سے بھی پانی نکل آتا ہے، ان کے اندر سے بھی نہریں پھوٹ جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات انسان اس پتھر سے بھی زیادہ سنگ دل ہو جاتا ہے کہ جو دل اللہ تعالیٰ نے نرم پیدا کیا ہے اسے اتنا سخت کر لیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی حق بات کو قبول نہیں کرتا، ایمان کے داخل ہونے کے لیے جگہ نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت کے خوف سے ڈرتا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے دل اتنے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دلوں کی سختی بہت بڑی سزا ہے، اور کبھی ایسے کام نہیں کرنے جن سے ہمارے دل سخت ہوں، اور کبھی ایسے کام چھوڑنے نہیں جن سے ہمارے دل نرم ہو۔ اور سخت کیسے ہوتے ہیں دل؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کے دل سخت کیوں ہوئے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، بار بار نافرمانیاں کرتے، تو اللہ رب العزت نے انہیں سزا دی کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور اس کے بعد جس کا دل جب سخت ہو جائے تو وہ دوبارہ ہدایت کی طرف واپس نہیں لوٹتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت غافل نہیں ہے
عما تعملون، اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارے سارے اعمال سے اللہ رب العزت باخبر ہے، کسی بھی تمہارے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ آگے فرمایا اگلی آیت کریمہ میں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ افتطمعون، کیا تم یہ امید کرتے ہو، کیا تم یہ طمع کرتے ہو، یہ چاہتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں۔ اب یہ بات جن کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے، مدینہ کے مسلمانوں کے بارے میں، مومنین کے بارے میں، انصار کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے کہ مدینہ کے جو لوگ رہنے والے تھے انصار، وہ چاہتے تھے کہ یہودی بھی ایمان لے آئیں، یہودی بھی ہدایت کے راستے کو اپنا لے، سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انصار کون سے لوگ تھے؟ جو مدینہ کے رہائشی تھے۔ مہاجرین کہاں سے گئے تھے؟ مکہ سے مدینہ گئے تھے۔ تو انصار جو مدینہ کے پہلے رہنے والے لوگ تھے، دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی یہودیوں کے ساتھ اچھی دوستی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے، تو انصار جو تھے، جو پہلے سے مدینہ میں رہ رہے تھے، ان کی یہودیوں کے ساتھ اچھی دوستی تھی، اچھے تعلقات تھے۔ لیکن مدینہ کے جو لوگ تھے، اوس اور خزرج، یہ مسلمان ہو گئے، انصار کہلائے۔ اب یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پرانے جان پہچان والے ہیں یہودی، عرصے سے ہم ان کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی سیدھے راستے پہ آ جائیں، یہ بھی ہماری طرح ایمان لے آئیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے اس واقعے کو دلوں کی سختی کی آیت کے بعد جوڑ کے بیان کیا۔ کیوں؟ سوچیں، یہ بیان کرنے کے لیے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم ان کے لیے ایمان کی چاہت کر رہے ہو کہ جن کے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں، یہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ تب ایمان نہیں لائے تھے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بے شمار معجزے لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے، اور موسیٰ علیہ السلام انہی کی قوم میں سے تھے۔ کون سی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ بنی اسرائیل، ان کی قوم میں سے تھے، اتنے معجزات لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرتیں ان کے سامنے آئیں کہ مردے ان کے سامنے اللہ کی قدرت سے دنیا میں زندہ ہو گئے۔ تب یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، یہ بنی اسرائیل، یہ یہود اتنے سنگ دل ہیں کہ تب ایمان نہیں لائے تھے۔ تم تو ان کی قوم میں سے بھی نہیں ہو، تو تم چاہتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، ان سے بلا وجہ کی امیدیں نہ لگاؤ۔ تو بیان یہ کیا گیا ہے اس آیت میں کہ بعض لوگ سنگ دلی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کا ایمان لانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ان کے پیچھے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں ان تک حق بات پہنچائیں، ایمان کی دعوت دیں، لیکن بہت زیادہ ان کے اوپر وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم ان سے امید کرتے ہو، طمع کرتے ہو کہ یہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی گزرا ہے، یعنی ان کے آباء و اجداد میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، اور پھر کیا کرتے تھے؟ اس میں تحریف کرتے تھے، اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے۔ اب مدینہ کے سادے مسلمان لوگ، سیدھے سادے لوگ جو چاہتے تھے کہ یہودی بھی ہمارے پرانے جان پہچان والے ہیں، ایمان لے آئیں، اللہ رب العزت نے فرمایا تم انہیں ایمان کے لیے، ان کے لیے چاہت کر رہے ہو، یہ وہ لوگ ہیں، اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے پاس پہلے بھی اللہ کا کلام آ چکا ہے۔ یسمعون کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام سنتے تھے۔ اس سے بڑی اہم بات معلوم ہوئی کہ جس کے پاس علم آ جائے، ضروری نہیں کہ ہر علم والا بندہ ہدایت پا لیتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء، بہت زیادہ علم والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ علم آ جانا ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، ہدایت کے باقی اسباب بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی فلاں بندہ
لوگوں کے اندر گمراہی پھیلا رہا ہے، حالانکہ اس نے بھی سامنے کتابیں کھولی ہوتی ہیں، اتنا پڑھتا ہے، اتنے حوالے دیتا ہے، اتنا وقت لگایا اس نے علم کے اندر، پھر یہ کیسے گمراہ ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرے، تو علم آ جانا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہود وہ لوگ ہیں یسمعون کلام اللہ، کہ جو اللہ کا کلام سنتے تھے اور اس کے باوجود ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور اس کو سمجھتے تھے، اس کو سمجھنے کے بعد بھی اس میں تحریف کر دیتے تھے، یعنی کلام سنتے اور اس کا معنی اور مفہوم سمجھتے، اس کے باوجود اس پہ عمل کرنے کی بجائے کیا کرتے؟ تحریف کر دیتے۔ تحریف کسے کہتے ہیں؟ بدل دینا۔ تحریف دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تحریف لفظی ہوتی ہے اور دوسری تحریف معنوی ہوتی ہے۔ یہ نقطہ بھی اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ تحریف کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ لفظی اور معنوی۔ تحریف لفظی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں جو الفاظ تھے ان الفاظوں کو بدل دیتے تھے، اس لفظ کو ہی نکال کر کوئی اور لفظ اس کی جگہ ڈال دیتے تھے، یہ تحریف لفظی ہو گئی۔ اور دوسری تحریف ہے معنوی، کہ لفظ ویسے ہی رہتا لیکن ان الفاظ کا معنی بدل دیتے، اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کے کلام کا مفہوم بیان کرتے، معنی بدل دیتے، تو یہ ہے تحریف معنوی۔ قرآن پاک کے اندر کوئی تحریف کر سکتا ہے؟ قرآن کے اندر تحریف ہو سکتی ہے؟ پچھلی کتابوں میں تو تحریف ہو گئی، یہودیوں نے کی، عیسائیوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من بعد ما عقلوہ، اسے سمجھنے کے باوجود، اسے سننے کے باوجود انہوں نے تحریف کی، دونوں قسم کی تحریف کی، لفظی بھی کی، معنوی بھی کی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم رکھتے تھے، وہ جانتے تھے، اس کے باوجود تحریف کی۔ پچھلی کتابوں میں تو تحریف ہوئی، کیا قرآن میں بھی تحریف ہو سکتی ہے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کیا کوئی قرآن جیسی، قرآن کی آیات جیسی، قرآن پاک میں جو آیات ہیں ان آیات جیسی آیات بنانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، یا کوشش کرے گا لیکن کامیاب نہیں ہوگا؟ کیا مطلب؟ صحیح بات کون سی ہے؟ کوشش کرے گا، لوگ کوشش کرتے ہیں، آج بھی یہودی کوشش کرتے ہیں، قادیانی کرتے ہیں کوشش آج کے دور میں، اس سے پہلے بھی کرتے رہے کئی لوگ۔ ایک آدمی تھا جو مرتد ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قتال کر کے قتل کیا گیا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اس کا نام ہی کذاب پڑ گیا۔ اس نے بے شمار ایسے جملے بنائے اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے آئے جنہوں نے قرآن پاک کی آیات جیسی آیتیں بنانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس فصاحت و بلاغت کے اس لیول کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ سب سے زیادہ عربی زبان بولنے والے، عربی کی فصاحت و بلاغت جاننے والے کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ کے رسول کے زمانے کے لوگ تھے، وہی لوگ تھے نا جن کی عربی فصاحت و بلاغت سب سے زیادہ تھی، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ ایک صحابی نے سب سے چھوٹی سورت قرآن پاک کی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اٹھائی اور جا کے کعبے کے اوپر لٹکا دی بطور چیلنج کہ اس جیسی کوئی سورت لا کے دکھاؤ، اس جیسا کوئی کلام لا کے دکھاؤ۔ اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ بڑے اچھے اچھے شعر لکھ کے، جس کا سب سے اچھا شعر ہوتا تھا وہ کعبے پہ جا کے لٹکا دیا کرتا تھا، جو اس سے اچھا لکھتا تھا وہ اس سے اوپر لٹکاتا تھا، جو اس سے اچھا لکھتا تھا وہ اس کے اوپر رکھتا تھا۔ تو ایک صحابی نے ایک کون سی سورت لی؟ سب سے چھوٹی سورت قرآن پاک کی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جا کے
لٹکا دی، اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی اس کے اوپر کوئی اور کلام لا کے رکھ سکے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ اس جیسا کلام ہم لوگ بنا نہیں سکتے، یہ کلام بشر کا ہے ہی نہیں، انسان کا بنایا ہوا کلام ہی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس لیے اس جیسا کلام کوئی بنا نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت نے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ اچھا، صرف لفظوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے یا اس کے معانی اور مفہوم کی بھی ذمہ داری لی ہے؟ جی، صرف لفظوں کی؟ کیا اس کا اصل معنی مفہوم ختم ہو گیا ہے؟ آج باقی ہے کہ نہیں؟ آج اس کی قرآن کی جو صحیح تفسیر ہے وہ باقی ہے کہ نہیں؟ باقی ہے، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ قیامت تک قرآن پاک کی صحیح تفسیر چلتی رہے گی، اگرچہ لوگ قرآن پاک کی آیات کو بھی اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کریں گے، اپنی خواہشات کے مطابق کریں گے، لیکن اصل تفسیر، صحیح تفسیر قرآن پاک کی، اس کے الفاظ اور معانی دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے اور صحیح طریقے سے چلتے رہیں گے۔ تو پچھلی قوموں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتابوں میں تحریف کی، اور وہ سمجھتے تھے، وہ علم رکھتے تھے، اس کے باوجود تحریف کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اس آیت کریمہ کو یہاں بیان کر کے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام سنتے بھی ہیں، اللہ کا کلام سمجھتے بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے دل کی سختی کا انجام، کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو حق بات بندے تک پہنچتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسے قبول نہیں کرتا، اسے اپناتا نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیشہ دل کی سختی سے پناہ مانگنی ہے اور دل کو نرم کرنے والے اسباب اختیار کرنے ہیں، اور سب سے بہترین کام اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، اس سے دلوں کے اندر نرمی آتی ہے۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، جتنا حسب استطاعت رکھ سکتے ہیں، اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں، جتنا حسب استطاعت کھلا سکتے ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں جن سے ہمارے دل نرم ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔